بس ایک حکم دیا تو کیا ہوا؟ آزمانا یہ تھا کہ آیا یہ ہو گئی اس میں صلاحیت پیدا دنیا میں جانے کی کہ نہیں. جب وہ درخت کھا لیا اور درخت کھا کے غلطی ہو گئی اور غلطی ہونے کے بعد پشیمانی ہوئی کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ اس پشیمانی کی حالت میں اس غلطی کا مداوع کیسے ہو، کیسے علاج کروں، کیا اس کا تدارک کیسے ہو، اس بے بسی کے عالم میں کہ یا اللہ یہ ہو گیا. اب ندامت ہے، شرم ہے، افسوس ہے، صدمہ ہے، یہ سب کچھ ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ اب کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چلو ہم تمہیں بتاتے ہیں کیا کرو. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے اس وقت. وہ کلمات کیا تھے؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، اور اگر آپ معاف نہیں کریں گے، آپ رحم نہیں کریں گے تو ہم تو بڑا خسارے میں ہو جائیں. یہ استغفار کے یہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے آدم علیہ السلام. وہ کلمات جب کہے، استغفار کے کلمات، توبہ کے کلمات، اب ہمارے حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم ہو گئے ہو اس قابل کہ تمہیں دنیا میں بھیجا جائے. تو اب دنیا میں بھیجا گیا کہ تمہارے ساتھ شیطان بھی لگا دیا، تمہارے ساتھ نفسانی تقاضے بھی لگا دیے، گناہ کے دائی بھی لگا دیے، اور ساتھ میں تریاق بھی بتا دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اب کہتے ہیں مسلح ہو کے جاؤ، اب تمہیں پوری طرح مسلح کر دیا گیا ہے دنیا کے اندر پیش آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور علاج تمہیں بتا دیا، زہر بھی بتا دیا اور زہر کا تریاق بھی بتا دیا. اب جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو اس شیطان کے اس بہکاوے سے بچانے کی کوشش کرو، کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، لیکن جہاں کہیں یہ ڈس جائے تمہیں تو بس اس کا تریاق یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اور جوں ندامت بڑھتی جائے گی اور آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا جائے گا، استغفار کرتا جائے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انشاءاللہ قرب بڑھے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوگا. تو اس واسطے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ گناہ جو ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت سے پیدا کیا گیا ہے. یہ اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اس سے بچنے کی کوشش کر کے تم اپنے درجات بلند کرتے چلے جاؤ، اور اتنا بلند کرو ان درجات کو گناہوں سے بچنے کی کوشش کر کے، اور اگر کبھی سرزد ہو جائے تو ندامت اور استغفار کر کے کہ تمہارا شمار ہو جائے توابین میں، جس کو قرآن کریم میں توابین اور اوابین میں تمہارا شمار ہو جائے. اتنا تو یہ گناہ در حقیقت دیکھنے میں بہت خراب چیز ہے، ہے ہی خراب، لیکن اگر کوئی انسان اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش میں لگا رہے اور توبہ اور استغفار